کیا وجہ تھی کہ برطانوی ہندوستان آسٹریلیا یا کینیڈا نہیں بن سکا؟ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، اگر آج لاہور، دہلی، کولکتہ، کراچی اور ڈھاکہ میں اکثریت سفید فام برطانویوں کی ہوتی تو جنوبی ایشیا کی تاریخ کیسی نظر آتی؟ یہ سوال عجیب ضرور لگتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ برطانیہ نے دنیا کے کئی حصوں میں لاکھوں لوگوں کو آباد کیا۔ آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، نمیبیا اور بعد میں زمبابوے میں یورپی آباد کار بڑی تعداد میں جا بسے۔ لیکن ایک ایسی سرزمین جو تقریباً 200 سال تک برطانوی اقتدار کے زیر اثر رہی، وہاں برطانوی مستقل طور پر کیوں نہ بچ سکے؟ کیا ہندوستان کا موسم اس کی وجہ تھا، یا بیماریوں نے انہیں روک دیا، یا پھر اس کے پیچھے کوئی ایسا راز تھا جس کا تعلق ایک نجی کمپنی سے تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے مستند تاریخی جواب تلاش کریں گے۔ ایک حیران کن حقیقت برطانوی راج کے عروج پر تقریباً 25 کروڑ ہندوستانیوں پر حکومت کرنے والے برطانویوں کی تعداد صرف چند لاکھ سے بھی کم تھی، جبکہ مستقل طور پر رہنے والے برطانوی شہریوں کی تعداد تقریباً 1 لاکھ کے لگ بھگ سمجھی جاتی ہے۔ یعنی ایک انتہائی چھوٹا طبقہ پورے ہندوستان پر حکومت کر رہا تھا، مگر وہ اس سرزمین کو اپنا مستقل وطن نہیں بنا رہا تھا۔ آخر کیوں؟ پہلی وجہ، ہندوستان خالی زمین نہیں تھا۔ جب برطانوی آسٹریلیا پہنچے تو وہاں آبادی بہت کم تھی۔ شمالی امریکہ میں بھی یورپی آمد کے بعد چیچک اور دیگر بیماریوں نے مقامی آبادی کو تباہ کر دیا، جس سے لاکھوں ایکڑ زمین یورپی آبادکاروں کے قبضے میں آ گئی۔ لیکن ہندوستان کی صورتحال بالکل مختلف تھی۔ یہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک تھا۔ یہاں پہلے ہی کروڑوں لوگ آباد تھے۔ ہر طرف گاؤں، شہر، کھیت، نہریں، بازار اور منظم ریاستیں موجود تھیں۔ زمین خالی نہیں تھی۔ اگر برطانیہ لاکھوں آباد کار بھی بھیج دیتا تو انہیں آباد کہاں کیا جاتا؟ کسی نئی نیو انگلینڈ یا نیو برطانیہ کے لیے جگہ موجود ہی نہیں تھی۔ دوسری وجہ، ایسٹ انڈیا کمپنی کو آباد کار نہیں، منافع چاہیے تھا۔ یہ شاید پوری کہانی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ ہندوستان پر برطانوی اقتدار کا آغاز حکومت سے نہیں بلکہ ایک نجی کمپنی سے ہوا، ایسٹ انڈیا کمپنی۔ اس کمپنی کا مقصد نئی بستیاں بنانا نہیں تھا، اسے صرف تجارت، اجارہ داری اور منافع سے دلچسپی تھی۔ کمپنی نے طویل عرصے تک آزاد برطانوی تاجروں اور زمین خریدنے والے یورپی آباد کاروں پر سخت پابندیاں عائد کیے رکھیں۔ اس کی وجہ بھی شاید دلچسپ تھی۔ اگر ہزاروں برطانوی خاندان ہندوستان میں آ کر زمینیں خرید لیتے تو وہ مقامی حکمرانوں سے جھگڑتے، اپنی الگ بستیاں بناتے اور کمپنی کی تجارتی اجارہ داری کو نقصان پہنچاتے۔ کمپنی چاہتی تھی کہ اقتدار اس کے ہاتھ میں رہے، نہ کہ آزاد آباد کاروں کے ہاتھ میں۔ 1813 اور خصوصاً 1833 کے بعد یہ پابندیاں کافی نرم ہوئیں، مگر تب تک صورتحال بدل چکی تھی۔ تیسری وجہ، ہندوستان پہلے ہی ایک تیار معیشت تھا۔ آسٹریلیا میں برطانیہ کو نئی معیشت بنانی پڑی، امریکہ میں نئی بستیاں، نئے کھیت اور نئے شہر آباد کیے گئے، لیکن ہندوستان میں یہ سب پہلے سے موجود تھا۔ یہاں کسان تھے، کاریگر تھے، بازار تھے، ٹیکس وصول کرنے کا پورا نظام موجود تھا۔ برطانویوں کو لاکھوں کسان لا کر بسانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ انہیں صرف ایک چھوٹا انتظامی طبقہ چاہیے تھا جو مقامی نظام سے ٹیکس وصول کرے اور تجارت چلائے۔ یہ سیٹلر کالونی نہیں بلکہ ایکسٹریکشن کالونی تھی، یعنی ایسی کالونی جس کا بنیادی مقصد وسائل اور دولت حاصل کرنا تھا۔ چوتھی وجہ، موسم اور بیماریاں تھیں۔ 19ویں صدی میں ہندوستان کے یورپیوں کے لیے انتہائی خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ ملیریا، ہیضہ، پیچس اور دیگر وبائی بیماریاں ہر سال ہزاروں برطانوی فوجی، سرکاری اہلکاروں اور ان بیماریوں کا شکار ہونے والے دوسرے افراد ہوتے تھے۔ اس دور میں نہ اینٹی بایوٹکس تھیں اور نہ جدید حفاظتی ادویات۔ یہی وجہ تھی کہ برطانوی اہلکار اکثر اپنی ملازمت پوری ہوتے ہی وطن واپس جانے کی کوشش کرتے تھے۔ پانچویں وجہ، برطانوی خاندان مستقل رہنا ہی نہیں چاہتے تھے یہاں۔ یہ شاید سب سے کم زیر بحث آنے والی حقیقت ہے۔ برطانوی سول افسر، فوجی افسر اور تاجر ہندوستان کو اپنا گھر نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا منصوبہ بہت واضح ہوتا تھا: چند سال ہندوستان میں ملازمت، اچھی تنخواہ، زیادہ سے زیادہ بچت اور پھر مستقل واپسی۔
برطانیہ میں، یہاں تک کہ بہت سے برطانوی والدین اپنے بچوں کو کم عمری میں ہی انگلینڈ کے بورڈنگ سکول بھیج دیتے تھے، کیونکہ اس وقت یہ تصور عام تھا کہ برطانیہ کی آب و ہوا بچوں کی صحت اور تعلیم کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ جب ایک خاندان کی اگلی نسل ہی ہندوستان میں نہ پل رہی ہو تو مستقل آباد کاری کیسے ممکن ہوتی؟ کیا برطانوی کبھی ہندوستان میں آباد ہی نہیں ہوئے؟ ایسا کہنا درست نہیں ہوگا۔ کولکتہ، بمبئی، مدراس، شملہ، دارجلنگ اور چند دیگر شہروں میں برطانوی کمیونٹیاں موجود تھیں۔ چائے کے باغات، فوجی چھاؤنیاں اور تجارتی مراکز بھی تھے، لیکن ان کی تعداد کبھی اتنی نہ بڑھی کہ وہ ہندوستان کی آبادی یا سیاست کا مستقل حصہ بن جاتے۔ یہ ہمیشہ ایک محدود حکمران طبقہ ہی رہے۔ اگر ایک جملے میں جواب دیا جائے تو برطانیہ نے ہندوستان کو آباد کرنے کی بجائے اس سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ یہاں زمین خالی نہیں تھی، آبادی بے حد زیادہ تھی، معیشت پہلے سے ہی قائم تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو آباد کر نہیں بلکہ منافع چاہیے تھا۔ موسم اور بیماریاں مستقل رہائش کی راہ میں رکاوٹ تھیں، اور برطانوی حکمران خود بھی اپنی زندگی کا آخری حصہ انگلینڈ میں گزارنا چاہتے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تقریباً 2 صدیوں کی حکمرانی کے باوجود ہندوستان کبھی آسٹریلیا یا کینیڈا جیسی برطانوی سیٹلر کالونی نہ بن سکا۔ اگر آپ کو تاریخ کے ایسے ہی کم معلوم مگر حیرت انگیز حقائق پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس تاریخی راز پر ہونی چاہیے۔